میں نے اور ساتھ میں انٹرنیشنل ریلیشن تھا. 100 نمبر کی میری وہ تھی ہسٹری آف اپنا یورپ تھی, اور 100 نمبر کی میری تھی جو تھی نا انٹرنیشنل ریلیشن تھا. انٹرنیشنل ریلیشن کیا ہے؟ انٹرنیشنل ریلیشن از موسٹ ایڈوانس فارم آف ہسٹری. سب سے موسٹ ایڈوانس فارم ہسٹری کی ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن ہے. کیونکہ واٹ از انٹرنیشنل ریلیشن, اس کا مطلب یہ ہے مین انٹرنیشنل ریلیشنز آف دی آل کنٹریز. انٹرنیشنل ریلیشن کی جو بنیاد جو ہے نا وہ جو ہے نا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد شروع ہوئی تھی. وہ 1914 کو پہلی فرسٹ وار شروع ہوئی تھی. اس وقت یہ نہیں کہنا اس انٹرنیشنل ریلیشن کی اہمیت بنی تھی کوئی. پھر اس کے بعد ورلڈ وار فرسٹ شروع ہوگی. یہ ورلڈ وار فرسٹ شروع کے بعد جب ورلڈ وار ختم ہوئی 1918 میں 4 years first world war began 1914 and ended in 1918. 1918 کے بعد پھر جو ہے نا تمام ملکوں نے تمام قوموں نے مل کر جو ہے نا وہ جو ہے نا ہسٹری کی بنیاد ہے وہ لیگ آف نیشن بنائی. لیگ آف نیشن بنائی. دی فاؤنڈیڈ لیگ آف نیشن to have international relation, to avoid war, the all countries made united to make League of Nations. The League of Nations was the first organization to connect the whole world with all countries to prevent the war. But League of ended, unfortunately, ended in Second World War in 1944. In 1939, the Second World War began, and after Second World War, the League of Nations was dropped. League of Nations was demolished, and then the Second World War began, and after 4 years, then they have established United Nations, UNO. Then they established United Nations Organization in 1945. So then they became UNO, they became National Assembly and United Nations and Security Council. They are all members of Security Councils. 5 members of USA, USSR, China, Soviet, China, and America, Russia, China, France. These are 5 nations. They made the UNO, the Nation Organization. Then they created UNO Charter. But first of all, we came to the first of history of Pakistan. The main thing, we are Pakistani. We are non-Pakistani. I am living here in Pakistan in 5 years of law. I am being a Pakistani. You are living in Canada. Heather, Qasim, Zainab, they are Pakistanis. Wherever you go, wherever you be, your direction, we Pakistani. This is Pakistan. Pakistan came into being in 1947, 14 August 1947, but it had long history. 1947 came, but it had long history. Your syllabus is come to 712. Muhammad bin Qasim first ruled here in subcontinent. Muhammad bin Qasim, he was not Indian, he was Arab. He was a person of Arab. So he came from Arab and ruled here in subcontinent. 1712. Quaid-e-Azam Muhammad Jinnah said, what is the idea of Pakistan? So what is the idea? The idea of Pakistan is that when one person became Muslim in 1798, this was the first foundation stone that Pakistan came into being. The person who converted into Muslim. So because Islam is the basis of Pakistan. Pakistan came into being in the name of Islam. There are 2 countries in whole the world who came into being due to their religion. The first is Pakistan, the second is Israel.
Israel is the name came into being the name of their religion, Judaism. Jews, they are Jews. They became Israelis. Then Pakistan came into being the first country that came into being the name of Islam is Pakistan. So Pakistan, what is the meaning of Pakistan? Pakistan is the symbol of all the areas which connected in this subcontinent. P represent in Punjab. A represent Afghanistan, Afghania. Astan means Balochistan. S for mean Sindh. So Punjab, Sindh, Balochistan are united, named Pakistan. Who take the name of Pakistan? Chaudhry Rahmat Ali. Chaudhry Rahmat Ali is the person who gave the name of Pakistan. He was Punjabi. He came from Gujarat. He belongs to Gujarat. He died in England. So he met with Quaid-e-Azam and tell him her that Pakistan should come. Pakistan must be there. Pakistan is the necessity of the Muslims of the subcontinent. All the Muslims, they should live together and made their nation as a Muslim. They live according to their lives, according to their wishes, according to their religion. So Pakistan came in the name of Pakistan. So the people of Pakistan should learn, should live and live their life according to the teaching of Islam. Quaid-e-Azam, the founder of Pakistan, he also said that Pakistan came into the name of Islam. So in Pakistan, the people will come and people will live and people enjoy their lives according to the wishes of Islam, according to the teaching of Islam. So Muhammad bin Qasim, to come to the point, Muhammad bin Qasim came into 712. So it's a long history, but according to the syllabus, man, the Pakistan syllabus. So we will start Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim is a person who was just 70 years old. Your brother Qasim, he is his name is, so Qasim is the very hero of Muslims. Qasim, he was a very brave person. He was just 70 years old. He came from Arab and ruled there and he conquered the Sindh. He came here from Debel. The old name of Sindh is Debel. Debel, he came here and at that time it was Raja Dahir. Raja Dahir was the ruler of Sindh. He was Hindu, Raja Dahir. So Muhammad bin Qasim, he came and defeated the Raja Dahir and captured the Sindh and ruled the Sindh and established the name of Islam in Sindh. And then he from Karachi, now Karachi, he from Karachi to Multan. He traveled from Karachi to Multan, and Multan and also the part of that state, the Pakistan state, 712 onward, the creation of Pakistan, the idea of Pakistan came into being. So the first leader who came in Pakistan in area is Muhammad bin Qasim. Muhammad bin Qasim, the Hindu liked him very much. They उसकी पूजा करते थे वो मोहम्मद बिन कासिम की वो हिंदू पूजा करते थे हिंदू थे इसलिए उसकी जो है ना वो चीजें थी वो जो है ना वो लोगों को उसने खुशहाली दी लोगों तक की थी लोगों को प्रॉस्पेरिटी दी थी लोगों को उसने जो है ना वो आइन दिया वो इंसाफ जो लोगों को वो उस कहते थे कि हमें हिंदू जो राजा हैं ये हम इंसाफ नहीं दे रहे दे नेवर गिव इंसाफ दे नेवर डिड पीस but he's a Muslim. He took us in a peace and he established a peace here. So they worship him. They worship him. Hindu worship him. Ibn Qasim was such a great ruler, great administrator. He was an honest man. But after when he came to Multan, so then the conspiracies were around him.
he had him. So when they brought him, the conspiracy started. There was Muhammad Qasim returned back to Saudi Arabia then. So it was a misfortune that he came. If he was there, he will not definitely the whole area will be conquered. The whole area will be conquered. But unfortunately, he could not rule over there. So from 712 to onward, so we will discuss these things in a chapter wise. So from 712 to 1947 is the first, course of our syllabus. 1947, 721, there are so many persons who came to establish the idea of Pakistan. There are so many people. Then we will see the Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan was the real founder of Pakistan. Sir Syed Ahmad Khan, who said that Muslims, they never unite with Hindus. The Muslim, Sir Syed Ahmad Khan said, we cannot live together. Our culture is different. Our hero is different. Our tradition is different. Our food is different. Our dresses are different. Our access is different. Our worship is different. Our religion is different. How can we live together? So Sir Syed Ahmad Khan founded the Aligarh Muslim University in Aligarh. He made Aligarh. So Aligarh, when Aligarh established, so Aligarh student Ali, they call the league. They call the league. They are proud of it. We are a league. Aligarh students. So Aligarh movement was launched. So he forced the education must be necessity. Before Ali Sir Syed Khan, the Hindus were the Hindus they they are well educated people. Hindus they spend so many money on their education institutions, on their, I mean, education. But Muslims, they don't know the importance of education. So before that, it is the 1857, 1857 War of Independence. This is also very important period, 1859, when the Britishers, when the British ruled there in subcontinent, 1857. The 1857, the war was begun, the War of Independence. 1857, the War of Independence was started. In this war, the Muslims, they united and they said, we need our homeland, we need our land. So there are so many heroes came in among them, so many people. Bengal, in Bengal, there was also a movement of Muslim separation. Amir, then came all many people. Sultan Tipu Sultan, he was leader of of the Muslims. He fought with the Britishers, the French. The French were the allies of Muslims at that time. So they fought with the help of French and fought with the Britishers. Britishers, they captured subcontinent. They ruled subcontinent. The Britishers came here in the name of merchant. They are traders. They came here and slowly they captured the subcontinent and and captured the subcontinent and ruled over the Muslims. In there, at that time, the subcontinent was was called Sparrow of Gold. सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया से कहते थे अंग्रेज, ब्रिटिश कहते थे इसमें सोना है, इसमें हीरे जवाहरात हैं, जो कब्जा करो. इसलिए जो है ब्रिटिशर्स ने जो है ना वो कब्जा किया आकर इन्होंने माफ किया. यहाँ की दौलत थी, जहाँ की प्रॉपर्टी थी, जहाँ जो अहमियत थी माल था, वो माल को समेट कर लूट कर जो है ना वो अपने मुल्क इंग्लिस्तान में ले गए. इंग्लिस्तान में उन्होंने तरक्की की, खुशहाली की, यहाँ नाराज किया कोई, यहाँ गुर्बत पैदा कर दी कोई, यहाँ गुर्बत पैदा करके वहाँ हमारे पैदा कर दी. ये उनकी कॉन्स्पिरेसी थी, उनकी साजिश थी ब्रिटिश की. उसका जो ब्रिटिश थे वो आलू ताकत थे,
وہ پوری دنیا میں حقوق کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. The son of British will never die. Hold the word, in hold the word, the British ruled there. So British ruled in subcontinent and captured due to their conspiracies. Our Muslim leader, Mir Jafar, Mir Sadaq, who are the person? They are the traitors. They are traitors of the Muslims. They conspired with the Britishers and ruled us, the Britishers. They should ruled here in subcontinent. The Muslims, they were some later. So in that period, slowly then came the 1857 War of Independence. In War of Independence, then the Muslims, they were martyred. The Muslims were crushed. The British crushed the Muslims. They butchered them. They killed them. Thousands of lakhs of Muslims were killed. دیور انہیں جو دو ہوتی تھی یہ جو اپنا توپیں تھی توپ میں توپوں کے آگے زینب توپوں کے آگے انہیں باندھ کر پیچھے بام سے جو برٹشر تھے جو انگریز تھے جو فرنگی تھے انہیں اڑا دیتے تھے. لیکن ان کا حوصلہ جو نہیں ختم ہوا. وہ جو مرضی ہو جائے ہم یہ نہیں کرنا اپنا ملک لے کر رہیں گے. تو فرام 1857 onward, I mean, the struggle came, and then the Allama Iqbal, he was poet, he was philosopher. In 1930, Allama Iqbal said that we cannot live together. حالانکہ علامہ اقبال جو تھے وہ تھے بہت زیادہ ہندو مسلم یونٹی کے دائی تھے, ہندو مسلم یونٹی کے علم بردار تھے. They were leader of Hindu Muslim unity. But when they saw the Hindus, they were very prejudiced. The Hindus, they were prejudiced, and they never accept the Muslims. They never accept the Muslim people. So then he said, علامہ اقبال کا شعر ہے, انہیں کا شعر ہے اس زمانے میں, وہ ان کا جو انڈیا کی نظم ہے جو اسی وجہ تھی, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبل ہیں اس کی ایک گلستان ہمارا. یہ آج بھی انڈیا کا جو نیشنل اینتھم ہے وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے, یہ گانا مطلب پڑھائی جاتی ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. لیکن بعد میں پھر یہی جو ہے نا وہ پھر علامہ اقبال کا شعر ہے کوئی کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم سارا ہندوستان ہمارا. یہ چیز ہے. لیکن آخر میں وہی علامہ اقبال جو تھے نا وہ آخر میں تھک کر کے دیکھے, انہوں نے دیکھا یہ جو ہے نا یہ بہت پیجڈس ہیں, یہ جو مسلمانوں کو ترقی یافتہ نہیں دینا چاہتے کوئی, یہ بتانا چاہتے ہیں. اس لیے پھر ان کا ذہن بدلا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں علیحدہ وطن چاہیے, ہمیں علیحدہ ملک چاہیے. پھر علامہ جو قائد اعظم جناح تھے وہ سروجنی نائیڈو انڈین کانگریس کی لیڈر تھی, وہ بولتی تھی کہ یہ جو ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں سوری اپنا قائد اعظم جو محمد جناح جو ہیں یہ پیغمبر ہیں, دی پرافٹ آف ہندو مسلم یونٹی. وہ انہوں نے ساری عمر جو ہے نا وہ ہندو مسلم یونٹی کی بات کی ہے سروجنی نائیڈو نے. وہ جناب بڑی مطلب دانش عورت تھی کوئی, لیکن اخیر میں جو ہے نا قائد اعظم سے وہ انڈین نیشنل کانگریس سے انہوں نے اپنی پالیٹکس کی جا کی تھی. قائد اعظم جناح started his politics in the platform of Indian National Congress. But after a period of time, when they think that the Indians, the Hindus, they never accept the Muslims, so then they have then changed the idea. Then he joined the All India Muslim League. So All India Muslim League was founded in 1905. 1905, the All India Muslim League came into being. So first session was Nawab Salimullah Khan. Nawab Salimullah Khan, the person who founded the All India Muslim League and chaired the person of the All India Muslim League. So 1905, the Muslim League started their struggle
and from 1905 to onward 1947 they established Pakistan. They established the country where the Muslims can live there. So this is very long struggle. It's not a struggle of 1, 2, 3, 5 years. 11. From Muhammad bin Qasim to onward 47. So many leaders came. They struggled for their independence. They struggled for their separate homeland. The homeland where we can live together, we could earn together, where we can get economic superiority, where we can give our prosperity. If, if Pakistan not came into being, we cannot be a big officer. It is the due to Pakistan, native in Pakistan, the people of Pakistan, they struggled, they take education, they become civil services, they become officer, they become doctor, they become engineer. In whole the world, now the Pakistanis are recognized and known as the people of Pakistan. So it is due to this reason that Pakistan came into being. They struggled. Our forefathers, they struggled for the liberation of this land. It's a beautiful land. Now we can proud of it. We are Pakistanis. Now I am a retired superintendent customs. So if there is no Pakistan, how can I be a superintendent? How can I be promoted? Hindus, they came into the services. They captured the whole services. They captured the whole establishment, the whole bureaucracy. Whole so it is the civil service. Now the first Indian British service, the main thing. Then British service divided into Indian civil service and Pakistan civil service. Now this service divided into two countries. The army, we have one army, only one army. So after this partition, then it become Indian army, then become Pakistan army. The origin of this civil service and military service is British. The British are the main person who all organize this thing. So they called the Indian service, they called the Pakistan service. So in Pakistan service, the people of Pakistan, they came, now they have reached their different positions. So, and in politics, this is history. The relation of history is relation with politics. What is politics? Politics means how to govern the country, how to make the country to live according to the principles and rules of the nation. So come is a constitution. So Pakistan, whenever Pakistan came to be 1947, so it was the constitution. Constitution tell the people how to live there. The politicians, who are the politicians? The politicians are the persons who create the people. Manifesto. Every party has a manifesto, and they said that our manifesto is that manifesto. We are governed according to this manifesto. We will live according to this manifesto. We will rule the nation according to their manifesto. So, in ever before partition, Indian Muslim League it came into being. Then Indian National Congress, the Indian National Congress, they made politics. The Indian Muslim League also politics. So politics is a very scientific thing. It's not a ordinary thing. Politics teaches the persons to run their आई मीन जो है वो उनकी मतलब किस तरह हमें ये मुल्क निज़ाम चलाना है क्योंकि एक सिस्टम होता है अब जिस करंट है वहाँ सिस्टम है हर मुल्क का अपना सिस्टम होता है तो प्रैक्टिस आई मीन रूल हाउ टू गवर्न द नेशन हाउ टू गवर्न द स्टेट इट इज ए पार्ट ऑफ स्टेट हाउ टू रूल द स्टेट तो ये अब इस हवाले से है मुस्लिम के तारीख I mean, इसकी जो है ना बड़ी importance of history. So importance of history is very important. Importance of history is very important thing.
So what is the importance? Importance means how history is important. History is the knowledge where we can see the things one day. But ہر شخص ہر بندے کی ہسٹری ہے. ہر شخص کا جو گزرا دن گزرا لمحہ ہسٹری ہے. آج میں اپنے پڑھا رہا تھا میں 10:30 پر، آج 31 اکتوبر 2020 میں شاید 10 پڑھا رہا تھا. شاید 10 بڑے 31 اکتوبر جو ڈے تھا ہسٹری ہے. نیکسٹ ڈے ول کم 1 نومبر 2020. تو ہر گزرا دن when a day is past it's called history, the day will come it called future. So the life is divided into three important regions: past, present, and future. Past is history. What is left is history. What is going on is present. What will come after that is the future. So the scholars, the person, they said, if you want to have a good man, a good person, so you think about it, your past, analysis your past to make your present good in order to establish new ideas in future. So it is all there implement into the nations who belongs to who to take lesson from history. The nation who take lesson from history, they build their present, and then they from get lesson from history, then they establish their present, and then they make new idea in the future to make different ideas, different heroes, different narration, different prospectus. So this is all connected. Is important of history. If you don't go through history, you can't have any knowledge about history. Everything is history. Everything is important. History is whenever some what is history? The chronological order of the events, history. The chronological order in order is history. Dates. One dates. The dates of history. So many students they are afraid of history that they said that we cannot remember the dates. So I mean dates is a very important thing. Dates is a very important thing. 14 August 1947 is a date when the Pakistan came into being. So it is important of date. You have to remember in dates. Dates is so important. In dates, you can learn many things. So one thing is very important thing. Do must read the newspaper. Newspaper is a very important thing. I have a habit of reading the newspaper. Our papa, when we were a child, the papa they have made the arranged the newspaper Pakistan Times. At that time, Pakistan Times was English newspaper. So our when we live in Chunia, when we are your mama, we live Chunia. In Chunia, there came Pakistan Times daily, and in Urdu there was Imroz. Imroz Urdu newspaper تھا وہ آتا تھا. میں روز خبر پڑھتا تھا ڈیلی. میری بچپن سے لے کر زینب اور قاسم میری عادت تھی کہ میں اخبار لازمی پڑھتا تھا. چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, مجھے ناشتہ نہ ملے, میں اخبار لازمی روز پڑھ کر گھر سے باہر جاتا تھا. میں اس اخبار پڑھنے کی عادت جو ہے اس چیز کا مجھے اتنا فائدہ ہوا کوئی کہ میں جب کسٹمز انسپیکٹر کے لیے انٹرویو دینے گیا میں 1983, the time of 93 when I went for interview of customs inspector. First when I mean I came for the interview for customs inspector. So the board of customs, there are 3 members. They take interview for 22 minutes.
in 2 minutes, they took my interview. After that, they were very, I have given them whole answers. They, in a computer wise, they said, when was First World War? When was Second World War? When was UN came? Zainab, they repeatedly asked. I gave him all the questions. اللہ کی دعاؤں سے یہ تھی وہ میری اللہ بخش بال تک دعائیں بھی تھی. میرا ذہن اس سے تیز سے میرا ذہن چلا میرا کوئی میں جواب دیتا رہا میں کوئی. اچھا آخر میں ایک ایسا سوال اس نے مجھ سے پوچھا جس کا جواب صرف وہی بندہ دے سکتا تھا جس نے اس دن کا نیوز پیپر پڑھا تھا. وہ تھا کیونکہ ہمارے دفتر میں جو افسر آتے ہوتے ہیں نا انہیں ٹیبل پر سب سے پہلا کام ہوتا ہے اخبار پہنچ جاتا ہے. صبح 8 بجے 7 بجے اخبار پہنچ جاتا ہے دفتر میں. وہ پیسے نہیں ہوتے, پیسے ملازم دیتے ہیں کوئی جب پہنچ جاتا ہے اخبار کوئی. وہ دفتر تھا دور دفتر تھا, میں بھی گھر سے گیا دفتر جلدی تھی, میں گلوبل رہتا یہ رہتا یاد ہے مجھے یاد ہے. میں نکلا جا کے تو باہر گراج میں اخبار پڑا ہوا تھا, جنگ کا اخبار. اس وقت میں نے اخبار کیا, میں نے اس کی ہیڈنگ, میرے وقت تھا کہ میں باقی میں آخر پڑھتا تھا, ایک ہیڈنگ اس کی وہ پڑھ لیتا تھا میں. وہ ہیڈنگ میں نے پڑھی, اس کا ہیڈنگ یہ تھی وہ شیخ شگاری وہ تھا پریزیڈنٹ آف نائجیریا, وہ دیکھا تھا پاکستان میں. اچھا میں نے پڑھی, میں چلا گیا. اچھا ایسے گیا. اب یہ انٹرویو ایسی چیز ہوتی ہے زندگی میں, تم لوگ انٹرویو کی کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتی. انٹرویو میں جو پوچھنے والا جو بھی کسی نے بات ہے پوچھتا ہے وہ. اس نے جو ڈی سی تھا ڈپٹی کلیکٹر تھا سوچا نو وہ سارا ختم ہو گیا. آخر ایک سوال کا آخر میرا تھا کہتا کیا کہتا ہو از دی کرنٹ dignitary of foreign country who is currently visiting Pakistan. اب اس سوال کا جواب جہنم کا وہی میں دے سکتا تھا جس نے اس وقت نیوز پڑھا تھا. اب وہ کون جہاں دیتا کیا پڑھنا ابھی میں پڑھ گیا تھا. یس سر شیخ شگاری نائجیرین پریزیڈنٹ از کرنٹلی وزٹنگ یور کنٹری ان پاکستان. اس کے منہ اسمائل آئی, وہ مطلب نا پھر بڑا مطلب خوش ہوا کوئی وہ دیا گئی. تو میں نے اس میں ٹاپ کیا تھا. میں نے 93 in customs inspector exam I was top, stood top. The people who came from Multan, from Lia, all of Punjab. So your uncle, the Bade Mamu, I stood first at that time, 93, due to my knowledge and due to my prayers of my mama. Why at that time we need, I was very disturbed, so we have a need for service. So he came, he prayed for me. So it is میری ماں کی دعاؤں سے اپنی محنت سے وہ نوکری مل گئی. وہ نوکری اس وقت نوکری جو تھی نا 93 میں زینب اس نوکری کے تھی نا ریٹ تھا, یہ پیسے وہ نوکری تھی, اس کا ریٹ تھا 1.5 لاکھ روپیہ. 93 میں 1.5 لاکھ روپیہ. میں ادھر گیا جب میں اپنا پتہ کرنے گیا, میں کوئی اس کا رزلٹ کا میرا پہلے اس سے پہلے میں نے جو ہے نا دیا اپنا ایگزام دیا. میں نے 3 گھنٹے کا پیپر تھا, وہ زینب قاسم 3 گھنٹے پیپر تھا. اس پیپر میں جناب تھا ہسٹری, کرنٹ افیئرس, اسلامیات, پاکستان اسٹڈیز, لمبے چڑھ 3 گھنٹے پیپر تھا. اچھا میں یہ نہیں کہ اندازہ کرو کہ میں لیٹ گیا, وہ ٹائم 3 گھنٹے کا تھا, میں 5 وقت جانا کوئی. اس وقت مجھے سیاست کا شوق تھا, مجھے پالیٹکس کا شوق تھا. پنجاب یونیورسٹی میں ہم پالیٹکس کر رہے تھے کوئی, تو وہ میں سیاست کر, تو میں نے وہاں سے میں چھٹی لی تو میں نے ضرور جانا ہے. میں نے کب میں جو کام مجھے میں گیا تو گیٹ بند تھا. کسٹم ہاؤس لاہور میں اور انارکلی میں ہے کسٹم ہاؤس, گیٹ بند تھا. تو دے رہے تھے کوئی, میں پریشان, میں کیا کروں میں کوئی. وہ میں نے بلایا وہ ڈپٹی بندہ تھا کوئی, بلایا. میں سر میں جھوٹ بولا, میں سر میری والدہ طبیعت خراب تھی, مہربانی کر کے مجھے جانے دیں نہ جانے دے, میں نے دینا ہے کوئی. وہ دن میں کیا اللہ کی دعا دی, میری ماں کی دعاؤں دی. اچھا جا جاؤ تو اندر آ جاؤ. اندر بیٹھا, وہ نیچے 3-4 لڑکے کال لیٹر پکڑے ہوئے تھے, تو اندر جا گئی. میں بیٹھا, وہ میں سیدھا بیٹھا. 3 گھنٹے کے پیپر میں نے 2 hours and 10 minutes میں کیا. میں نے نیچے سے لگا لیا. میں کرتا گیا کوئی سارا پیپر میں 3 گھنٹے 2 گھنٹے 10 منٹ سارا پیپر میں نے پھڑکا دیا سارا کوئی.
وہ جناب مطلب جو ہے نا تو کال لیٹر آ گیا، پھر آپ فرسٹ آئے ہیں اس میں جو آپ انٹرویو دیے آ کے پھر انٹرویو دیں پھر جناب لوگ. اچھا اس کا بڑی دلچسپ بات ہے وہ تھا جو آپ ہی ہماری خالہ شادی خالہ یہ میری سیکٹری ہوتی تھی میری، وہ نا باجی تھی نا وہ نہیں تھی وہ سیکٹری تھی، وہ لیٹر لیتی تھی میرے جیسے میں انہوں نے کہا باجی وہ آپ کو لیٹر آیا کوئی وہ میں دیا، گھر میں کسی کو مطلب خبر نہیں چاہتا. Nobody knows about my job. neither my mama nor my papa. Nobody knows. تو وہ اس نے مجھے بتایا میں لیا میں انٹرویو چلے گا. جب گھر میں اس سے پہلے جو ہے نا وہ میں گیا مطلب پتا کرنے گیا میں کوئی، تو میں نے کہا مطلب میرا بتائیں میرا میں کیا بنے. کہتے بیٹا آپ بیٹھو. میں کیا بیٹا پیسے ہیں کوئی؟ ایسا کوئی پیسہ نہیں. سفارش ہے کس کی؟ میں اللہ کی سفارش ہے. کہتے بیٹے کسی اور بتاؤ. میں ایسا میری اور کوئی سفارش نہیں ہے. اس لوگوں کی سفارش یہ تھی گورنر پنجاب اس کو 83 کی بات وزیر کی سفارش دے گی وہ بھی تھی. لیکن دیکھو چانس کی بات ہے بیٹے زندگی میں نوکری ملی. وہ جو کلیکٹر تھا اس ٹائم کلیکٹر کسٹم تھا اس کا باپ جو تھا میاں نذیر اظہر وہ کلیکٹر خود اتنا مذہبی آدمی تھا کوئی. وہ اس کا باپ جو تھا نا بہت مذہبی آدمی تھا. اس نے کہا بیٹا 93 کی بات اس نے بیٹا تم کسٹم انسپیکٹر کے لیے نوکری میں بندے رکھ رہے ہو تو کیا کرو گے تم؟ ابا جی میں مجبور ہوں میرے سفارشیں ہیں گی. کہ نہیں بیٹا میرے سارے قسم کھاؤ کہ قرآن بات رکھو کہ تم سفارش نہیں میرٹ پر چلاؤ گے. تم میرٹ کی بنیاد رکھو گے. یہ بڑا مشکل کام ہے کوئی نہیں وہ کرو. پیچھے بیٹھ گیا اس کے جو قرآن پوچھا تھا اس کے اس نے کہا میں اتنا کر سکتا ہوں آپ کی خاطر کہ 5% بندے میرٹ پر رکھوں گا 100 میں سے 5 بندے باقی میں بھی یہ تھا تو رکھو. لوگ قسمیں دیکھو زینب ان 5 میں میرا نام آ گیا. ان 5 بندوں میں وہ نوکری جو اس وقت اتنی پیسوں سے ملتی تھی وہ نوکری جو ہے مجھے میری ماں کی اللہ سے دعائیں مجھے اپنی ہمت اب جتنے میں تھے میرے میں آتے. اچھا پھر اداروں کی اتنی بات ہوتی ہے ہمیشہ زندگی میں اچھے ادارے پڑھو. ہمارے والد جو اللہ بخشے جو ہیں والد ہمارے بات تھے بیٹا اچھے ادارے پڑھو. انہوں نے ہمیشہ زندگی میں اچھے ادارے میں پڑھایا. تو کیا کیا جناب گورنمنٹ کالج سے میں نے گریجویشن کی. I did my FSc from FSc college. It was a top college from Nair Kitchen College. Then I came into Government College. I did my graduation from Government College Lahore. So Government College Lahore is a very prestigious institution. When that was came into my thing, when I came for interview to custom inspector, when the board, the documents, see the documents, you're old Dravidian. ہمیں انٹرویو لینے میں مجھے کہا یس آئی ایم ڈراوین. تو فوری بولا آئی ایم آلسو ڈراوین. یہ ہوتا ہے لیول. اس نے میں بھی ڈراوین ہوں. اس نے ڈپٹی کلیکٹر مجھے کہا نو یو شوڈ پروو یور میٹل. میں نے سارا انٹرویو انگلش میں دیا 22 منٹ انٹرویو میں نے انگلش میں دیا. میں نے کوئی اردو بولا. میں نے یس سر پروو یور میٹل ٹو سیٹسفائڈ یو. وہ انٹرویو میں دیا. نے اللہ کے رحم سے انٹرویو دیا میں نے تو میں ٹاپ کر دیا. انہیں کہ وہ نوکری جس کی اتنا سفار پیسے ضرورت تھی وہ نوکری ہمارے بڑے ماموں نے میرٹ کی بنیاد پر لی. اور یہ وہ نوکری تھی. اور آگے بات دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھو کیسی بات ہوتی ہے. میں شروع سے نہیں کہنا مجھے ٹیچنگ کا شوق تھا. میں نہیں کہتا تھا میں جب پڑھتا تھا میں پنجاب سے پڑھتا تھا میں دنیا جہان کی ساری جو بکس تھیں وہ میں جناب پڑھتا تھا. میں صبح جاتا تھا اس کے بعد میں لائبریری جاتا تھا. لائبریری بیٹھ کر میں بکس پڑھتا تھا. میری تو بھائی لائبریری تھی ہماری جو تھی نا وہ جو اس نے جو ہے نا وہ دی کہتی بیٹے آپ بند ہوگا ٹائم اب گھر چلے جاؤ. وہ مجھے زبردستی گھر بھیجتی تھی مجھے. تو وہ چیز تھی جو شوق تھا مجھے. تمہاری دعاؤں سے جب میں ایم اے سی کرا تھا میں ایم اے سی پڑھا تھا میں تو ٹیچر پروفیسر تھے وہ مجھ سے پوچھتے تھے سر لیکچر کیسا ہوا ہے؟ میں اچھا لیکچر ہوا ہے. ٹیچر پروفیسر تھے مجھے تو وہ تمہاری ممی سے تھی وہ مجھے تعریف کرتے تھے تو میں بھی کرتا تھا کوئی. تو مجھے یہ کہ تعلیم کی اہمیت ہے. ہسٹری سبجیکٹ جو ہے نا یہ چیز کھاتا ہے. ہسٹری انسان کے اندر جو ہے نا وہ آج چیز کھاتا ہے. انسان جو ہے نا انبیاء کرام جو تھے وہ سارے جو تھے نا وہ ساری ہسٹری والے جو تھے جس نے تاریخ بڑی پڑی ہے با کی
تو ہسٹری جو ہے نا وہ انسان کو سکھاتی ہے، علم سکھاتی ہے. جتنے بڑے فلاسفر تھے سب ہسٹری کے حوالے سے تھے. ارسطاٹل تھا، سوکریٹس تھا، سب ہسٹری کے حوالے سے پسند کرتے تھے. کوئی یہ چیز ہے، مجھے اس چیز کی خوشی ہے. مجھے کبھی بھی اس چیز کا نہیں ہوا کہ میں سائنس بھی پڑھی. میں نے ایف ایس سی کر رہا تھا. میں ایف ایس سی کرنے کے بعد جو ہے نا میں ڈاکٹر نہیں بن سکا. میری والدہ کی خواہش تھی اللہ پاک سے میں ڈاکٹر بنوں، میں نہیں بن سکا کوئی. تو میری ان کی خواہش تھی کہ میں دوبارہ دلی امپروو کروں. 1975 کی بات ہے. تو میرے پاپا نے کہا بیٹے تو فائدہ نہیں، سال ضائع کرو گے تم، اتنے سال میں تمہارا انٹرسٹ ہے نہیں تھی. تو باقی میں انٹرسٹ نہیں تھا میرا کو. میں موجودہ زبردستی مجھے میری والدہ خواہش تھی میں نے پھر چینج کر لیا. میں سبجیکٹ میں ہسٹری شروع کی میں نے. تو پھر میں نے اس کی وجہ سے میں ترقی لی. میں ملی مجھے خوشحالی مجھے ملی کہ نوکری ملی میری. میرا ٹیسٹ میرا ڈیولپ ہوا. میرا میرے سبجیکٹ پسند نہیں میرا کوئی. یہ چیز ہے کوئی مقصد یہ ہے کوئی یہ کبھی بھی علم جو ہے وہ اس کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ چیزیں اب میں ایسا نہیں ہے. اب میں جو 37 years 2 months 2 days I spent life in customs. I appointed as the inspector customs. Then I promoted into deputy superintendent. Then I superintendent. I retired from superintendent. 19 June 2020 में I retired from superintendent custom job. This was a different thing. کسٹم کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے. کوئی وہ بالکل اور چیز ہے کوئی. لیکن یہ چیز ہے اس لیے میں جو ہے نا وہ کامیابی اس کا کوئی میں کسٹم میں وہ چیز ایسی ہوتی ہے اس میں مارے تھے. وہ ایک تھا نازی زینب وہ دادا کرو وہ تھا سپرنٹینڈنٹ تھا. اس نے درخواست دی تھی کوئی میرے پاس ہے کہ جہاز صاحب درخواست میں لکھنی ہے درخواست لکھ کے دیتا مجھے. میں حیران تھا کوئی اتنا پیسہ کوئی کروڑ پتی تھا وہ کروڑ پتی بندہ تھا وہ اسے درخواست نہیں لکھنے آئی تھی مجھے. تو مجھے اس چیز کا فخر تھا کہ اللہ شکر اللہ تعالیٰ کا میرے باپ ماں نے مجھے تعلیم دلائی ہے. شکر تعالیٰ کا میں تعلیم حاصل کی ہے اس لیے ہے. تو میں جو ہے نا وہ پچھلے سکتا ہوں. یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ علم پسند ہے. علم حاصل کرنا چاہیے. کوئی علم جو ہے نا یہ چیز میں ہو کوئی یہ چیز ہے مجھے اس کا شوق تھا کوئی. اب یہ شوق جو ہے نا اس شوق سے جو ہے نا ہماری ماما نے مجھے پھر شوق میں اندر پیدا کیا میرے کوئی. یہ چیز ہے کوئی کہ آج سے پھر 40 سال بعد یعنی کہ نا اس شوق کو میں کر رہا ہوں کوئی. تو میں یہ سوچا تھا میں کوئی کہ میں کہہ رہا فارم میں کیا کروں. میں کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ یار دکان کھول لو کاروبار کر لو. کوئی وہ میرا مطلب مانا تھا کوئی. تو یہ ہے کہ پالیٹکس سے مجھے شوق تھا. مجھے پالیٹکس سے شروع سے میرے بچپن شوق تھا کوئی. بچپن سے مجھے شوق تھا مجھے کوئی. سیاست میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے کوئی. یہ چیز ہے کوئی. تو پالیٹکس ہسٹری دیر آر ریلیٹڈ تھنگس. The best politician or those person have a good historian. They have good knowledge of history. I love Zulfikar Bhutto. He is my favorite leader, favorite politician, Zulfikar Bhutto. He was a learned person. He did education from America to USA. He was a qualified person. He had read history. He learned history. So the other leader was Mohsma Benazir Bhutto. She was also my leader. She was also a learned lady who knows history. The history was her favorite subject. Benazir Bhutto. The Bhutto's subject was also history like history. The Benazir Bhutto also like history, international relation, another subject. Benazir Bhutto loved international relation. International relation was the favorite subject of Benazir Bhutto. So international relation, when you have international relation, so international relation, I mean, you will come in the whole world. Who was doing? Who was USSR? Who was Soviet Union? Who the Americans are doing? Every nation have their politics. So international relation is a most advanced form of history. Most wrong from history. History is, I mean, is a special subject. History of world, history of Islam, history of Indo-Pak, history of Japan.
Every country has history. International relation is a worldwide subject. Whole nations have their own relation, and they came for their nation to represent their government in UNO, United Nations Organization, in General Assembly. So they have international relation history. These are two of my favorite subjects. So I mean, don't be do ever. This is a knowledge. History is a knowledge. To gain knowledge. International relations is a knowledge. These are interesting subjects. So if you will learn, you will give more, priority. So another thing, the Mama said, importance of our life. What the importance of life history is very important thing. The first of importance of life is that what is Quran? Quran is a sacred book. What is Quran? Quran is a source of history. When we read Quran, we will learn the, the teachings of different prophets. The first of all, the different prophets. So from history, the source of Quran, we learn the teacher, then we implement these teaching into our life. What is Muhammad Rasulullah? Is a historian. He read the Quran is the book of history written by Muhammad Rasulullah, created by from the God. God created this book, and Muhammad Rasulullah was translator who translated written this book, the books of history. So history is so much important and so much important in lives of history. From history we can हमें जिंदगी पता चलता है कि क्या हुक्मरान कौन था, कोई हुक्मरान पता चलता है, हुकूमत को पता चलता है, कोई तो पॉलिटिक्स को पता चलता है, कोई तो अम्बिया को पता चलता है कि वो हमें क्या बताते हैं, क्या हमें सिखाते हैं, कोई वो हम अपनी ज़िंदगी में पेश शामिल करते हैं, कोई चुनाव में क्या पता चलेगा, कोई किसान पता चलेगा, कोई तारीख क्या चीज़ है, लोगों ने क्या काम किए हैं, कोई क्या उनकी कुर्बानियाँ थी, क्या उनकी टीचिंग थी, तो हिस्ट्री से पता चलता है हमें. इसलिए हमारी ज़िंदगी में हिस्ट्री की बहुत अहमियत है, इस सब्जेक्ट की. मकसद जो साइंस है, आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, सबकी अपनी अहमियत है, लेकिन ये जो हिस्ट्री है ये सब चीज़ों के मतलब ऑफ ऑल द नॉलेज, हर चीज़ की हिस्ट्री है. इस सब्जेक्ट को अहमियत ही देनी चाहिए. ये क्या सब्जेक्ट है कोई, तो उस वक्त मेरे दोस्त मुझे मजाक उड़ाते थे, क्या हिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम, तो मैंने बात नहीं मानी. इस बार कैमरा में कोई ये चीज़ है, अल्लाह ने इसके ये चीज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता आपसे है ना, कोई ये चीज़ है, ये चीज़ बस सवाल जवाब. बेटे ज़िंदगी में जो है ना क्वेश्चन आंसर जो है ना मेन थिंग है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग. When you have put your question, you have your mind, then take your answer from your teacher or any person. So it's a quest of knowledge. इसलिए ये है ना कि तुम भी जो है ना सवाल जवाब जो है ना वो क्या करो, बस ये बात होती है कि मैं जवाब दूं. अब तो आप और तुम्हारा फर्स्ट नॉलेज है कोई, ना कि बाकी ये है कि अपनी राय जो है ना उस पर मुझे लाजमी जो है ना इन्फॉर्म करना. कोई ये फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा है कोई 40 साल बाद. इसलिए जो है तुम्हारी राय की जो है तुम सजेशन की नियमित होगी. इट इज इंटर कोऑपरेशन, इंटर रिलेशन कोऑपरेशन ऑफ स्टडीज. यू विल गाइड मी, आई विल गाइड यू. You will correct me, I will teach you. So it is बाहमी हमारा ताल्लुक अपना है कोई. When did Tipu Sultan came into subcontinent? नहीं, Tipu Sultan not came subcontinent. Tipu Sultan, he was living here in subcontinent. Tipu Sultan, ये Muhammad bin Qasim, he came in 712 from Saudi Arabia. He was not a subcontinent, a person of subcontinent. He was not Indian. Tipu Sultan was Indian. Mysore, Mysore state. Hyder Ali, the father of Tipu Sultan. Hyder Ali
the father of Tipu Sultan, he is situated in subcontinent, the Mysore state. So Mysore state is he was the leader of Sultan of Mysore, Hyder Ali. He fought with the British Sultan Hyder Ali. After his death, Tipu Sultan became the ruler. Tipu Sultan became the ruler of the state Mysore. I understand? Mysore state. Mysore. There are too many states. Subcontinent is a mixture of the combination of so many states, different states. Mysore state, Bengali state, Punjabi state. These are different states. So to Tipu Sultan, Tipu, I mean, yeah, is a name, Sultan, Sultan Badshah. It was ruler of Mysore. Tipu Sultan, ruler of Mysore. I mean, no matter say date, exact, I don't know exact the date when he were rule over there. I will check the date. Where it's date of important thing. اب تو پہلا لیکچر تھا تو نے کہا تھا کہ وہ انٹروڈکشن اپنا ہوا کوئی تو وہ چیز یہ نہیں ہے کہ وہ انٹروڈکشن میں نے اس والے سے کرایا کوئی ہسٹری کا انٹروڈکشن کرایا کوئی نیچرلیشن کا انٹروڈکشن کرایا تمہارا یہ نہیں کرایا کوئی تمہارا ٹیسٹ ڈیولپ ہو رہی ہے کوئی باقی ہیں 7-12 سے لے کر آن ورڈ جو ہے نا وہ ہم مطلب اسٹڈی کریں گے. پھر کوئی کس طرح یہ نہیں کہنا ہوا کوئی غلط بات ہے کہ تمہارا ان ٹچ ہو, تمہارا جو ہے نا انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ واٹ از ہسٹری, واٹ از امپورٹنس آف ہسٹری, what is Pakistan, what is the importance of Pakistan history. So Pakistan, Sultan Tipu, there are so many rulers, ruler of Bengal, ruler of Muslim, Mysore. So there are so many rulers came here and ruled there. So every ruler struggled for their own period, on their own time, and then he fought with the rulers to make a Islamic state. This struggle started from 712, it ended into 1947. So Tipu Sultan but this is point clear, no? Tipu Sultan not came from abroad. Muhammad Qasim, he came from Arab. He was not Indian, he was Arabian. He came when جب یہ واقعہ ہوا تھا دیبل کے مقام پر, مین واقعہ تھا, جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہے نا کشتی آ رہی تھی سمندر کی ساحل پر, کراچی کے سمندر کے ساحل پر کشتی آ رہی تھی, بوٹ تھی کوئی, اس میں جو لوگ بیٹھے سارے تھے, وہ جب وہاں پہنچی تو وہ وہاں پر ڈاکوؤں نے, راجہ دائر کے ڈاکو تھے اس وقت, ان ڈاکوؤں نے کشتی لوٹ لی. وہ جو تھا لوٹی کشتی جو لوگ تھے وہ واپس سعودی عرب گئے, پھر انہوں نے آ کر بتایا ہم پر اتنا ظلم ہوا ہے, بھی زیادتی ہوئی ہے, ہم وہاں جا رہے تھے ڈاکوں میں لوٹ لیا, آسمان لوٹ لیا انہوں نے. اس وقت پھر جا رولر تھا سعودی عربیہ کا تھا, اس نے پھر جو ہے نا یہ بلایا پھر محمد قاسم کو, یہ اس کا بھتیجا تھا. محمد قاسم واز دی son of ruler's brother. He was just 70 years old. اس کو اس نے کہا پھر کہ جاؤ تم ان کو انصاف دلاؤ. وہ پھر محمد قاسم وہاں سے چلا, پھر کشتی کے ذریعے ادھر آیا, ادھر آ کے اس نے ڈاکوؤں کو پکڑا, ڈاکوؤں کو سزا دی, اور پھر ان قیدیوں کو چھڑایا اس نے, پھر اس نے آہستہ آہستہ قبضہ کیا کوئی. تو وہ وہاں سے آیا تھا, وہ پہلا بندہ تھا جو وہاں سے آیا تھا. اس وقت سے اسلام ابتدا ہوئی تھی. باقی یہاں پر سارے جو انسان تھے وہ مطلب ہندو تھے, یہ سب ہندو ہی بعد میں پھر کنورٹ ہوئے ہیں, مسلمان بنے ہیں. پھر یہ سب لوگ تھے, ہر بندہ جو تھا وہ ہندو تھا, وہ اسلام بنا, اسلام میں آیا. پھر اسلام جو ہے نا کس سے ہے, اسلام پھر جو ہے نا وہ اپنا بندے آئے تھے, یہ جو اولیاء کرام تھے, these are people, انہوں نے spread اسلام سبکنٹیننٹ, وہ پھر آئے تھے ادھر سے, پھر آیا کوئی یہ جس طرح یہ سمجھ لو یہ دادا گنج بخش ہیں, لاہور سنا نام تو دادا گنج بخش, ہی واز اے سینٹ.
He came from abroad. He came there and settled in subcontinent, and there he spread the Islam here in subcontinent. So these people, the saint, they came. وہ نرا مارتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کا فیضان پاکستان. تو یہ سینٹ تھے. These are religious people. They came abroad, settled here, and spread Islam, spread the teaching of Islam, and then they became ruler. So, and then the Afghans came there in subcontinent. Mahmud Ghaznavi, he came from Afghanistan. Only Muhammad bin Qasim came from Arabia. The other rulers came from Afghanistan. They all came here from Afghanistan. Sultan Mahmud Ghaznavi, then Babur, Jalaluddin Babur, then Shahabudin Ghori, then Amir al-Tatamish. They all Afghans. They are Afghan. They came. Afghanistan is you can say Afghanistan is the real, whole life of Islam. From Afghanistan, Islam came to subcontinent. In subcontinent, there are Hindus. So from Afghanistan, the spread of Islam in these here through these Muslim saints. Then the ruler came, and then Jalaluddin Babur. These are names. Akbar, Jalaluddin Akbar. These are all Afghanis. They are Muslims. In Afghanistan, first they came Muslims. Then they came here and established rule here in subcontinent. Subcontinent kya hai? Subcontinent. Some mean chota, simple. Continent area. So it is the name of subcontinent. So then the whole area was captured. And on history, if you go to history, the very long history, the first name was Sapat Sindhu, the name of old subcontinent. Then the name of Aryans, old history, Aryans. Here, the Aryans came. Aryans, they came from, Yunan. They came from Yunan سے یہ لوگ آئے تھے. ایرینز جو آئے تھے انہوں نے آ کر ادھر جو ہے نا قبضہ کیا آ کر اس خطے پر. وہ ہسٹری پر بہت لمبی ہوتی جاتی ہے, جتنا مطلب پیچھے پڑھاؤ ہسٹری کو. تو ایرینز آئے تھے انہوں نے پھر آ کر اس خطے کو قبضہ کیا تھا. کوئی پھر وہ جو ہے چنگیز خان that was area of Afghan Central Asia. That name is Central Asia. Their rulers came from Central Asia. From Central Asia, they came from this Asia. This Central Asia, this is the near Asia. This is called subcontinent. So then the region is of this area is no region. What is Punjab? Punjab. Panj, 5. آب زمین دریا. پنجاب 5 دریاؤں کی زمین. 5 land of 5 rivers. Punjab. So this is we come old history. There were many things that came into your knowledge. So there were no exact name of any area. This name area came after time by time, of creation by creation, of state by state. So now this is Pakistan. Pakistan was existed before 1947. No existed. Pakistan came into be 1947. Land is there, area is there, but no name is there. So Pakistan, to the Rahmatullah, he the person who gave this name Pakistan. Who gave this idea Pakistan? He first founded the Pakistan National Movement in 1933. So the Rahmatullah first
came and created Pakistan National Movement 1933. He gave the pamphlet, he distributed the pamphlet, now or never. Up kabhi nahi. He gave the idea and tasked Muhammad Ali Jinnah, Qaeda Muhammad Ali Jinnah, to talk with them and said that there's a need of Pakistan. Muhammad Ali Jinnah, he was not agreed with that idea in that time. Think about it. With that agreed. Mufti Rahmat Rai, he forced him to said that Pakistan national movement should came into being. Pakistan is must. Pakistan is necessary. Pakistan must be came. So from that idea came, so he named it Pakistan. Then he named it in Pakistan. First, before partition, the name All India Muslim League. It's all India, not Pakistan, India. After that, they came Muslim League. Then, after 1947, they came in Pakistan Muslim League. تو یہ نام بعد میں صاحب نام بنے کوئی، بلکہ نام کس کا نام تھا کوئی بعد نام بنے کوئی. اب یہ پاکستان ہے، پاکستان مسلم لیگ، یہ جو 1947 بنی. مسلم لیگ جو ہے نا، وہ پاکستان مسلم لیگ سے ہوتی پاکستان مسلم لیگ نون آ گئی ہے. نواز شریف ہے، اب مسلم میں آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون. اب وہ اب کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز ہیں، وہ بھی آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون میم. وہ کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ شہباز شریف سین گروپ. تو یہ نام کس میں دیتے ہیں. سو مسلم لیگ واز اے پارٹی who founded the Pakistan. Then after 1967, Pakistan Peace Party came. 1967, November 1967, 13th November 1967, Pakistan Peace Party was founded. I was the first member of Pakistan People's Party 1967. I was the forerunner member of Pakistan People's Party in 1967. In 1967, I was just 7 years old. I was 7 years old. In just 7 years old, I started my politics. 1967. So I accept the Zulfikar Bhutto and accept him my leader from 1957 to 2020. I am in a struggle. I am in a party. My grandfather, Sheikh Umar Sheer, he was the founder member of Pakistan People's Party. So I also followed his tradition. So I became member of Pakistan People's Party. I still know Pakistan People's Party. Pakistan People's Party, 1967 People's Party. Though it is another thing. The Pakistan People's Party has divided into other groups. Asif Zardari, he became leader of Pakistan People's Party. But I don't like him. I like Bhutto. I like Benazir. They are my leaders. They are leaders. I am her follower. I am real follower. I am the party. I don't like Imran Khan. I dislike Imran Khan. He is not my hero. He is not my hero. I like his party. I will never change his party. Because I founded this party. So how can I change this party? I make this party. So People's Party, it is in my veins. It is my blood. Murza, Bilal Bhutto. I like him only because he is son of my leader, Benazir Bhutto. He is the grandson of my leader, Zulfikar Bhutto. Otherwise, he is, doing something. But actually, in fact, I like due to them. So so in 2020, 2020,
2020, October 2020, a different situation in Pakistan. And so many parties, so many leaders, So it's already struggle. I mean, then there's a thing that Pakistan army. What is the army? This army, this is the biggest, enemy of Pakistan now. They are the best people who protect. But the thing is that अगर घर का जो चौकीदार है, the person who is a guard, when he became the ruler, what will the condition of their country? The condition of their country, the चौकीदार जो घर में बाहर बैठा है दिखाने के लिए, उससे वो उठा दिया अगर, तो वो क्या फर्ज करेगा फिर, क्या नाम चाहेगा कोई? तो ये एक और डिफरेंट टॉपिक है, तो लंबी बहस होगी फिर कोई बात ये लंबी होती है ये, हाँ कहाँ का मसला है कोई, वो तो मसला नहीं कि तुम मसला है कोई, मैं तो बोलता जाता हूँ, तुम मुझे मतलब पेट्रोल करो लोग और सवाल क्यों पूछोगे, उधर सवाल है कोई, क्या मतलब ना आवाज क्लियर आई थी मेरी, आवाज भी क्लियर थी, अच्छा 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 बस ये बेटे मतलब ना कि बस ये नहीं करना, शौक जो है ना वो उसकी वजह से कोई, बाकी जो है ना वो तुम्हारा शौक है कोई, हमारी मामा का जो मतलब है कोई, ये जो है ना हमारी मामा की आदत थी बच्चों ने, ये शी वॉज वेरी गुड स्टूडेंट, दिस इज रीजन कि शी इज लर्नड, ये मुझे पकड़ लेती थी, मुझे ये मेरे पीछे पड़ जाती थी, मुझे नहीं मतलब बाजी ये पढ़ाओ, ये इसकी आदत थी, ये मुझे पछाड़ जाती थी, मैं बात थका आता था, मैं ये करती थी, ये मुझे पढ़ाए कोई, उसका मैं थोड़ा इरिटेशन महसूस करता था, बाद में मैं फिर ऐसे करता था सही करी, ये बात है बेटे, टीचर जो है ना उसके पीछे आ पड़े, टीचर जो है ना वो अपनी टीचर से इल्म हासिल करना आपका काम है। हजरत अली जो है था ना वो उनकी कॉल था गई, वो खुद कहते थे, हजरत सल्लल्लाहु कहते थे कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, तो खुद कहते थे, मिंबर पर आके बोलते थे पूछो तुम मुझसे पूछ सकते हो, वो लोग एट दैट द अरब्स दे आर बुद्धू मीन दे इलिटरेट पीपल, उनको पता नहीं होता था, तो वो कहते मुझे पूछो, कल को मैं ना आऊँगा तो क्या करोगे तुम, मुझसे पूछो, तो पूछ सकते थे। तो वो जो है ना एक बंदा जो था ना वो हर वक्त जो है ना वो मतलब तंग करने मकसद था कोई कितना किया जाए, ये बुद्धू आया कोई, उसने कहा जनाब वो नमाज पढ़ने जा रहे थे, नमाज पढ़ने जा रहे थे, वह कहता उसने पता मैं बात करूंगा कि जवाब दे सकें कोई, ने अच्छा सवाल पूछा और नमाज पढ़ रहे, कहते या मुझे बताएं कौन से जानवर हराम है, कौन से जानवर हलाल है, तली से उसने पूछा नमाज पढ़े कर, और खड़े थे मुँह चुका रहे थे, कहते जो कानून रखते हैं जो हलाल है, कान रखते हराम है, अल्लाह अकबर, जो कान रखते हैं जो हलाल एनिमल्स, जो कान नहीं रखते वो हराम है, वो मतलब वो देख लो तुम, वो देख लो सांप है, सांप जो है ना वो मतलब कान रखता, आँख रखता, चमगादड़ वो बैठ, वो देखो को बना रही थी कोई, वो क्या ये सारा कोरोना जो है ना ये चमगादड़ों की वजह से, ये रैट वो जो है ना वो क्या चीजें कोई अल्लाह हराम का चक्कर जो है ना कोई, अच्छा बेटे रू रियायत नहीं करना, जो चीज़ों आई लाइक क्रिटिसिज्म, I like criticism. The criticism, the best source of learning knowledge. It should be healthy criticism, not negative criticism. So if you think anything is not good for me, so tell me frankly. I will not mind it. You also guide me. So जो चीज़ पसंद है, जिस चीज़ का तुम्हें शौक है, वो हासिल करोगे। मैं अपनी देनी बात होती है, लेकिन बात तुम्हारी शौक की है, तुम्हारा इंटरेस्ट किया कोई, वो तुम जो है ना वो शौक पैदा करोगी। तो ये सिलेबस वाले इसमें कहा था, सिलेबस फिर ये चीज़ जो मोहम्मद मैंने फैड किया है कोई 7-12 से लेकर ऑनवर्ड, वो 7-12 से पीछे भी किया है, लेकर उन्होंने जो स्पेसिफाई कर दिया है वाले से, मैं उस वाले से मैं करता हूँ कि 7-12 मोबिन कासम
اس سے شروع مطلب ہوتے ہیں ہم، پھر آگے یہ نہیں کہنا 47 اس کے بعد بھی نہیں کوئی انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے نا اس کا سبجیکٹ ہے وہ ہے UN ریلیشن اسٹارٹیڈ فرام UN یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن. یہ ہے نا اس کی ابتدا UN سے ہے. کہ تمام جو اکٹھی ہوئی تھی انہوں نے مل کر چارٹر بنا UN چارٹر. اس چارٹر کے بات کی تھی انہوں نے کوئی یونین بنایا کوئی وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جو اس بات پر بھی جو ہے نا بڑی بات ہو رہی ہے کہ UN ہے نا it doesn't qualify his aims and objects. There are so many issues. The first is Kashmir issue. In 70 years, the Kashmir issue was not settled due to the inability of UNO. Palestine issue is not settled due to the inefficiency of UNO. So these are the problem. These are the reasons where UNO could not fulfill their mission, their aims, objectives. It failed. So, and I think some historians they predict that there are the chances of Third World War. The chances. There are very much great chances of Third World War. So, if UNO will not solve these issues, then naturally the whole area will go into conflicts, and this conflict will become into war. No, it is not a war of only conventional war. No, it's a war of atomic war. If this war will come, then there will be end of life. This war, end of life. And this, I am a historian, so a person who predict all these things, the French Nostradamus tell the foretelling of Nostradamus. He told that a time will come, then there will be a third world war, and this war of this atomic war. Every country now has atomic. Pakistan has also atomic bomb. India has atomic bomb. USA, USSR, China, all have atomic bombs. So, if these weapons, they have your weapons, South Korea, they have atom bomb. So, these weapons can at any time they can be used. So now in international relations, there is a great danger of Third World War. This war can be started at any time if the peaceful nation, they never united and they never settled their issues peacefully, amicably. This world will go into third war. Nobody knows when started, but predictions say this will coming very soon. And end of time. The Qiyamah, this is also coming very soon. قیامت جو ہے وہ بھی آنے والی ہے. تو وہ جو ہے نا دیز آر سمبلز آف قیامت. یہ قیامت کی نشانی ہے. قرب قیامت کہتے ہیں زلزلے، شدید زلزلے آئیں گے. دیکھو یہ حال ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں. ابھی کل کام زلزلہ آیا کوئی، تو پاس زلزلہ آیا کوئی. پھر اور قرب قیامت حضرت علی بولتے تھے مرد عورت تک روپ دھاریں گے، عورتیں مردوں کو روپ دھاریں گی. تو دیکھ لو کیا آ رہا ہے، کیا چیز ہو رہی گی. بات چھوڑو. وٹ از کرونا؟ کرونا کیا ہے؟ کرونا از اے جسٹ اے سمبل آف پریڈکشن آف قیامت. اچھا تو ٹھیک ہے پھر. ہاں تو ٹھیک ہے، مطلب میں تو مطلب تم نے بولا مطلب ٹھیک ہے، مطلب چلو مطلب نیکسٹ کلاس اگلی کلاس تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بڑا اچھا مزہ آیا بالکل.
پہلی بات ہے تمہاری شکل میں جو نا یہ زمینہ سے بڑی شکل ملتی ہے. زینب کی شکل زمینہ سے نا بہت ملتی ہے ہمارے بڑے ایسے بات میں دیکھی گئی. تو قاسم کی شکل جو ہے نا وہی مطلب ہے نا کہ پہلے اور تھا کوئی, تو زینب اور حیدر کو نہیں دیکھا میں نے وہ شکل کوئی. یہ چیزیں جو ہے نا کہ شکل تمہاری شکل جو ہے نا. اچھا نیکسٹ کلاس کب بتائیں گے نیکسٹ کلاس؟ آج 31 ہے. نیکسٹ کلاس نیکسٹ سیٹرڈے 10:30. سیٹرڈے کا ڈیٹ ہوگی؟ نمبر 7. ٹھیک ہے, لکی 7. چلو وی ول میٹ اگین نمبر 7 10:30 شارپ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر, شکریہ بہت بہت. اور الحمدللہ سیشن بہت ہی اچھا تھا اور بہت ہی مزہ آیا سن کے, اور ٹائم کا پتہ نہیں چلا. اچھا اچھا کیریئر بہت اچھا گیا. اچھا 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 مطلب ہے یہ بڑی ہماری ماما پڑھائی اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپریشیٹ کر رہی ہیں کہ مطلب اچھا بولا میں گئے ہیں, وہ تعریف کر رہی ہیں اگر میری ہے نا. اچھی بات ہے. چھوڑے اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے نا کوئی وہ ٹیمپو قائم ہے, کوئی یہ چیز ہے کوئی وہ مطلب ہے نا کہ وہ جو ہوتا ہے مطلب علم ایسی چیز ہے جو کوئی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو پریکٹس میں آتی ہے کوئی, اور وہ تم سے پریکٹس شروع میری ہوئی ہے کوئی, اللہ کرے یہ چیز سلسلہ چلو قائم رہے کوئی. تو میں تم سے سیکھوں, تم مجھ سے سیکھو کوئی, یہ چیزیں مطلب بڑھتی جائیں کوئی. تو وہ جو ہے نا مطلب جس چیز کا میں شوق ہے مجھے وہ میں مطلب کروں, میں شوق پیدا کوئی. اللہ تمہیں زندگی کو صحت دے, تمہیں سب کچھ دے, ماما کو صحت دے تمہاری کوئی, پاپا کو صحت دے تمہیں کو سب دے, ترقی خوشحالی لائے کوئی. اللہ ہمارے مسئلہ بھی حال نہیں کوئی. اوکے جی, تمہارے تو مطلب ہے نا ڈریس اپنا ڈریس. اچھا